یہاں ایک پوائنٹ کی بات جو لے کر جانا ہے، اسی لیے میں نے آخری میں رکھا ہے اس کو، وہ یہ ہے کہ خوارج کے نکلنے کا جو اہم سبب بنا وہ ہے برائیوں کو دور کرنے کا جذبہ. کیا آپ برائی دیکھ کر دور کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں؟ آپ کیا حیدرآباد سے برائیاں، اپنے گھر سے برائیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ لیکن طریقہ کیا ہے؟ یہ بہت اہم ہے، یہ ہمیں لے کر جانا ہے. ہم کو سمجھ میں آ گیا خوارج کیا ہے، ہم نہیں بنیں گے ان میں سے، لیکن اگر میرے گھر میں، میری فیملی میں، میرے ماتحت رہنے والوں میں کوئی برائی دیکھتا ہوں، منکرات میں دیکھتا ہوں شہر میں، اس کو دور کرنے کا میرے پاس طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہی پرابلم بنی. خوارج جو نکلے اسی وجہ سے، حاکموں میں برائی دیکھی، تلوار سے اس کو بغاوت کے ذریعے، خروج کے ذریعے دور کرنے کو انہوں نے صحیح طریقہ سمجھا اور وہ برباد ہو گئے. تو آئیے منکرات کو دور کرنے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ منکر کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات، برائی منکر قرآن و حدیث کی روشنی میں برائی ہونا چاہیے. اللہ اس امت کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ مغز ہے جو لے کر جانا ہے آپ کو. سمجھیے میری بات کو بہت توجہ سے سنیے، میکسیمم 10 منٹ ہوں گے انشاءاللہ. کیا ہے یہ موضوع؟ بڑا اہم کہ منکر برائی دور کرنا اور بھلائیوں کو عام کرنا یہ اس امت کے فرائض میں سے ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو. تمہارا فریضہ یہ ہے تم بھلائی کا حکم دو لوگوں کو، برائی سے منع کرو اور اللہ پر ایمان رکھو. حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب برائیاں عام ہو جائیں گی اللہ کا عذاب آئے گا. اگر برائیاں ہوں گی، لوگ برائیوں کو نہیں روکیں گے، اللہ تعالیٰ کا عذاب عام ہو جائے گا جو سب پر شامل کرے گا. حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی کی مثال دی، آپ کو یاد ہوگا، سنا ہوگا خطبوں میں آپ نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کو اگر نہیں روکیں گے تو کیسے نقصان ہوگا. آپ نے مثال دی، کشتی کے 2 فلور تھے، گراؤنڈ اور فرسٹ فلور والوں کو نہیں، گراؤنڈ فلور والوں کو پانی چاہیے تھا. فرسٹ فلور والوں کے پاس جاتے، کشتی میں 2 دور تھے، اوپر جاتے بھائی ذرا پانی دو، بلکہ لے کے آتے، پانی پیتے. وہ لوگ سوچے بار بار اوپر والوں کو تکلیف نہیں دینا، بار بار اوپر والوں کو جا رہے پانی پوچھ رہے، وہ لوگ آرام کرتے رہتے وغیرہ وغیرہ. بہرحال سمجھانے کے لیے حدیث. اپنے کام کریں گے کہ یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ کشتی کا. وہ لوگ بولے سوراخ کریں گے کشتی میں ایک چھوٹا، پانی آتے رہتا، جتنی ضرورت ہے لے لینا، اوپر والوں کو پرابلم نہیں، ہمارا پانی ہمارا کو، ان کا پانی ان کو. وہ لوگ ٹک 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 شروع کرے، اوپر آواز آئی، یہ کیا سوراخ کرے؟ کیوں کر رہے؟ تکلیف نہیں دینا بھائی لوگوں کو. اوپر سوراخ کرے، جا کے اگر ان کا ہاتھ پکڑ کے نہیں روکے، رسول اللہ نے فرمایا تو ڈوب جاتے سب. کیوں؟ پانی جب سوراخ سے کشتی میں آتا 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 کشتی چلے آتی، سب چلے آتے. غرقوا جميعا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ایک غلط کام کر رہے ہیں لوگ، اگر ان کے غلط کام کو نہ روکا گیا سارے لوگ ڈوب جائیں گے. اگر روک دیے، پکڑ لیے، نہیں سوراخ کرنا، پانی ہم دیتے، تو سب نجو جميعا. نجات ہوتی نہیں ہوتی؟ ہوتی. تو یہ مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر قوم میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں برائیاں ہوں، اگر ہم نہیں روکیں گے برائیوں کو تو اللہ کا عذاب سب پر آئے گا. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ برائیوں کو روکنا. اور وہ جو مشہور حدیث کئی لوگ بولتے، وہ حدیث کون سی؟ صحیح حدیث ہے، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. ایمان جو صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص برائی کو دیکھتا ہے اور ہاتھ سے نہیں روکتا، برائی کو دیکھتا ہے تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا ہے زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا ہے دل سے روکے، یعنی دل میں برا جانے، اور یہ کم تر درجے کا ایمان ہے. اب اس کو لے کے کئی ہے مسئلے. اب اس میں تفصیل بھئی، یہ انکار، ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا، دل سے روکنا، ان تینوں کی وضاحت کیا ہے؟ ہاتھ سے کون روکنا؟ جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں. آپ روک سکتے ہاتھ سے؟ ہاں روک سکتے، روکو. جیسے بیوی بچوں میں کوئی برائی ہے، بیوی بیٹھ کے جو ہے چینلاں بدل کے فلمیں دیکھتے جا رہی، ایسا پکڑ کے روکنا، روک سکتے ہاتھ سے؟ روک سکتے. بیوی جو ہے سگریٹ نکال کے یا جو ہے ڈرگس روکنا ہاتھ سے. بچہ کوئی برائی کر رہا بیٹا، ہاتھ سے روک سکتے؟ روک سکتے. اسکول میں پرنسپل یا ٹیچر بچوں میں کوئی برائی دیکھ رہا ہے، ہاتھ سے روک سکتا؟ روک سکتا. پولیس لوگوں میں کوئی برائی دیکھ رہی ہے، ہاتھ سے روک سکتی پولیس؟ روک سکتی. بادشاہ مسلمانوں میں، عوام میں کوئی برائی دیکھ رہا ہے، روک سکتا ہاتھ سے؟ یس روک سکتا، روکو. لیکن ہاتھ سے روکنے کے سلسلے میں کچھ ضروری باتیں ہیں. جو ہاتھ سے دور کر سکتا ہے وہ دور کرے گا. یہاں ایک قاعدہ بتایا گیا، اگر برائی زبان سے دور ہو سکتی ہے، اگر برائی کو میں زبان سے دور کر سکتا ہوں تو ہاتھ کا استعمال نہیں کروں گا. قاعدے سنتے جائیے پوائنٹس. اگر میں زبان سے برائی کو دور کر سکتا ہوں تو میں ہاتھ کا استعمال نہیں کروں گا. اسی طریقے سے اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہاتھ سے میں نے اگر یہ برائی دور کر دی تو یہ اس برائی کی جگہ دوسری برائی آئے گی، اس برائی کی جگہ دوسری برائی آئے گی، تو ایسی صورت میں ہاتھ کا استعمال نہیں کروں گا، چھوڑ دوں گا اس کو. اگر ہاتھ سے روکنے میں مجھے اس بات کا خدشہ ہے یا یقین ہے کہ اس کی جگہ دوسری برائی ہوگی، اگر میں روک دوں گا اس کو،
تو کیا کرنا؟ روکنا نہیں روکنا وہاں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا مقصد کیا ہے؟ برائیوں کو کیوں دور کرنا بتائیے؟ تاکہ برائیاں ختم ہو جائے. اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں جس راستے سے کر رہا ہوں یا میں جس جو سامنے والا ہے اس کو میں ہاتھ سے روک رہا ہوں تو وہ کرے گا اس کے علاوہ دوسری برائی, تو پھر فائدہ ہی نہیں ہوا نا روکنے کا, یا اس سے بڑی برائی کرے گا. وہ ایک غلط کام کر رہا, میں اگر روکوں گا ہاتھ کا استعمال کر کے تو وہ اس سے بڑا غلط کام کرے گا, میں روکوں گا اس کو نہیں, تاکہ وہ بڑا کام نہ کرے, وہ جو نہیں کر رہا ہے میرے روکنے کے بعد وہ کرے گا. سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ جی. اسی طریقے سے اگر مجھے اس بات کا ڈاؤٹ ہے کہ ہاتھ سے میں برائی کو روکوں گا تو یہ برائی پھیل جائے گی لوگوں میں, اگر میں روکوں گا تو برائی کیا ہو جائے گی؟ عام ہو جائے گی. کیا میں روکوں گا؟ ایک آدمی برائی کر رہا ہے, اگر میں ہاتھ سے روکوں گا اس کو تو وہ چھوڑ کر پھیلا دے گا اس برائی کو اور زیادہ. کروں گا میں ہاتھ کا استعمال؟ نہیں کروں گا. چلیے, آپ کے پاس طاقت ہی نہیں ہے ہاتھ سے دور کرنے کی, نہیں کر سکتے آپ. جائیں گے پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں ہاتھ سے روکنے کی, نہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, استطاعت نہیں ہے آپ کے پاس ہاتھ سے روکنے کی. ایک آدمی پتہ نہیں کہاں بیٹھا ہوا ہے, برائی کر رہا ہے, آپ کی پہنچ نہیں ہے اس تک, نہیں کر سکتے آپ دور ہاتھ سے, آپ ہاتھ سے دور نہیں کریں گے. اور اسی طریقے سے اگر ہم روک سکتے ہیں ہاتھ سے, پاور بھی ہمارے پاس ہے, اور ہمیں ڈر بھی نہیں ہے کہ برائی اور زیادہ ہوگی, نہ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ وہ برائی پھیل جائے گی, نہ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ اس سے بڑی برائی آئے گی, سب ریڈی ہے, جا کے روکنا ہاتھ سے نہیں. علماء سے رجوع ہو کے پوچھ لینا, دیکھیے علماء کے پاس جانا, علماء اہل علم کے پاس جانا اور کہنا کہ ہمارے محلے میں ایک برائی ہے اور یا ہمارے گھر میں یا ہمارے محلے میں, اور میں وہ برائی روک سکتا ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ میں برائی روکوں گا تو وہ ختم ہو جائے گی, اس کے جیسی کوئی برائی بھی نہیں آئے گی, نہ اس سے بڑی کوئی برائی آئے گی, نہ وہ برائی پھیل جائے گی, سب کچھ ہے میرے پاس. کیا کہتے ہیں آپ؟ علماء سے پوچھنا, علماء اجازت دیں گے تو آپ اس برائی کو ہاتھ سے روکیے, ورنہ نہیں روکیے. یہاں ایک بات, برائی شروع میں ایک بات بتانا بھول گیا, برائی میری آپ کی نظر میں نہ ہو, برائی کس کی نظر میں ہو؟ شریعت کے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, جیسے ایک آدمی کو چھوٹی مسجد میں دیکھیں ایک آدمی پیرا پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے, بیٹھو, کیا ہے یہ قبلے کا احترام نہیں ہے؟ میں سمجھ رہا ہوں یہ برائی ہے, قرآن و حدیث میں ہے برائی ہے. ایک آدمی کھڑے ہو کر پانی پی رہا ہے, پکڑ کے بٹھاؤں گا میں اس کو؟ نہیں, کھڑے ہو کر پینا جائز ہے, کھڑے ہو کر پینا جائز ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ روکیں گے ہاتھ سے؟ تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے, ہم اس کو برائی سمجھتے ہیں لیکن قرآن و حدیث میں وہ برائی نہیں ہے. تو اس لیے علم منکر کا ہونا ضروری ہے کہ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں برائی ہے. آپ کے پاس علم ہے, پڑھے, آپ لکھے, علماء سے رجوع ہے, حدیث سمجھے, آپ جا کے روک سکتے اس کو. اس کے لیے یہ کنڈیشن ہے جو علماء نے بیان کیا ہے. اسی طریقے سے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی بات بیان کی ہے اس سلسلے میں. کیا؟ برائی کو ہاتھ سے روکنے کے سلسلے میں. اگر آپ دیکھتے ہیں, انہوں نے کچھ کنڈیشنز بیان کی ہیں, کچھ حالات. نمبر 1, اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ہاتھ سے اس برائی کو دور کریں گے تو اس سے بڑی برائی آئے گی, تو یہاں حرام ہے روکنا. کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ سے روکنا حرام ہے, نمبر 1. نمبر 2, اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ برائی ہٹا دیں گے تو سیم اس کے جیسی برائی آئے گی, اسی لیول کی, تب بھی یہ جائز نہیں ہے, ممنوع. روک سکتے آپ ہاتھ سے؟ نہیں روک سکتے. تیسری چیز کہ اگر آپ برائی ہٹا دیں گے تو اس کی جگہ بھلائی آئے گی, تو آپ یہاں پر اس برائی کو دور کر سکتے ہیں, اس برائی کو دور کر سکتے. یہ کچھ کنڈیشنز علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا. چلیے, زبان سے انکار کون لوگ کریں گے؟ اہل علم یا علماء یا خطباء, خطیب زبان سے روکیں گے, علماء لوگوں کو بیان کریں گے کہ یہ برائی ہے, اس کو مت کرو. آپ گھر کے اندر ہیں, ٹھیک ہے, آپ اپنے بڑے بھائی میں, بہنوں میں ہاتھ سے وہی روکنے کا مسئلہ نہیں ہے, وہاں استطاعت نہیں ہے, تو آپ زبان سے ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ برائی ہے, اس سے یہ غلط کام ہو رہا ہے, اس کام کو چھوڑ دیا جائے. یہ وہ لوگ کریں گے جو اس کے اہل ہیں یا استطاعت رکھتے ہیں, جس میں علماء ہیں, خطباء, ائمہ وغیرہ ہیں. دل سے انکار ہر مومن, غیرت مند مومن کا کام ہے. جو بھی مومن ہے, ایمان والا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ معاشرے میں, سوسائٹی میں برائیاں پھیل رہی ہیں, اس کے پاس طاقت نہیں ہے, نہ ہاتھ سے روکنے کا وہ اہل ہے, نہ زبان سے روکنے کا وہ اہل ہے, تو کم سے کم اپنے دل سے اس کو ضرور برا جانے, کیونکہ یہ سب کر سکتے ہیں, یہ سب لوگ کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں جو ہے کچھ ضروری قواعد ہیں, سن کر آپ تشریف لے جائیں. نمبر 1, اگر منکر کو دور کرنے سے بڑا منکر لازم آتا ہے, اس کو چھوڑ دیا جائے گا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ آتا ہے, اس کی دلیلیں موجود ہے. ایک واقعہ, تاتاریوں کا فتنہ آپ کو معلوم ہے, انہوں نے بڑے فتنہ کیا, بڑا قتل و غارت کیا ہے. تو ان کے زمانے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ تاتاری لوگ جو ہے بیٹھ کر شراب پی کر نشے میں مست تھے. تو ان کے شاگرد نے ان کو شراب پینے سے روکنے کے لیے اقدام کیا, کہا کہ میں ان کو روکوں گا کہ مت پیئے یہ لوگ شراب. کیوں؟ کیونکہ شراب پی رہے, نشہ کریں گے یہ لوگ. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا چھوڑ دو ان کو. جا رہے تھے شاگردوں کے ساتھ, لوگ شراب پینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, تاتاری لوگ. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ان کو چھوڑ دو, ان کا پینا مسلمانوں کے قتل سے کم ہے, یہ ہوش میں آئیں گے, قتل عام ہوگا لوگوں کا, چھوڑو ان کو, نشے میں رہنے دو. بڑے منکر سے بچنے کے لیے چھوٹا منکر چھوڑ دیا گیا. یہ قواعد ہے, اس کی دلیلیں موجود ہیں حدیثوں کی روشنی میں. نمبر 2, اگر حاکم وقت میں منکرات ہوں تو کیا کیا جائے گا؟ بادشاہ کے اندر اگر ہم برائیاں دیکھتے ہیں تو خروج نہیں کریں گے, البتہ نصیحت کر سکتے ہیں اس تک پہنچ کر, تو ہم اس تک پہنچ کر نصیحت کریں گے.
لیکن بغاوت خروج نہیں کیا جائے گا. سلف صالحین کا عقیدہ تھا ہم ظالم حکمرانوں پر خروج کرنے کو جائز نہیں سمجھتے ہیں. آخری اہم پوائنٹ, شریعت کا مقصد ہے منکرات ختم ہو جائیں, نہ کہ فتنہ و فساد برپا ہو جائے. شریعت اسلامیہ جو اللہ عز و جل کا دین ہے, اس کا پاکیزہ مقصد ہے, اور وہ کہ برائیاں معاشرے سے ختم ہو جائیں, یہ نہیں کہ دنیا میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے. شریعت نے فتنے کو پسند نہیں کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یحب فساد, اللہ تعالیٰ فساد کو, مفسدین کو, دنیا میں فساد پھیلانے والوں کو اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا ہے. لہٰذا منکرات کو دور کرتے ہوئے خوارج نے جو منہج اپنایا کہ منکرات کو دور کرنا چاہتے بادشاہوں سے, اس کے ذریعے کتنا فتنہ ہوا, کتنا فساد ہوا, کتنا قتل ہوا, کتنی خون خرابے ہوئے, دنیا اس سے واقف ہے. لہٰذا یہ شریعت کا مقصد نہیں ہے کہ آپ برائیوں کو ہٹا کر دنیا میں خون خرابے کا ماحول پیدا کر دیں. شریعت یہ چاہتی ہے کہ برائی ہٹ سکتی ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے, اگر نہیں ہٹ سکتی ہے تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے. برائی کرنے والے کو اس کی سزا دی جائے گی. یہ شخص صبر کرتا ہے, اس کو اپنی سزا, دل سے اس کو برا سمجھتا ہے, اس کو جو ہے اس کا اجر اس کے پاس محفوظ ہے. خلاصہ کلام کیا ہے, خوارج خطرناک فتنہ ہے, اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اپنے آپ کو اس سے نجات دلانی چاہیے. اس کے لیے واحد راستہ ہے سلف کا منہج, سلف کا منہج اپنانا. اس کی اسٹڈی ہو, اس کو معلوم کیا جائے. مختصر آپ کے سامنے آج بیان کیا گیا, تفصیل اپنی جگہ ہے سلف کے منہج کی, اس کی اسٹڈی کی جائے, اس کو معلوم کیا جائے. سلف کے منہج کو اختیار کریں گے تو ہم یہ باطل فرقوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. جذبات میں آ کر منکرات کو دور کرنے کا غیر اسلامی طریقہ نہیں اپنانا چاہیے. اسلام کیا کہتا ہے برائیوں کو دور کرنے کے لیے, اس طریقے پر ہم برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. آپ اپنے دوستوں میں, اپنے گھروں میں, اپنے ماحول میں, شہر میں, بستی میں برائیاں دیکھتے ہیں تو اسلام کیا کہتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے, اسلام کا طریقہ کار کیا ہے, جس کے متعلق ابھی چند قواعد آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں. اس کو مد نظر رکھا جائے, اس سے کیا ہوگا, فتنے اور فساد سے اپنے آپ کو ہم بچا سکیں گے. یاد رکھیے یہ خوارج کا فتنہ ڈینجرس فرقہ ہے موجودہ دور میں, چاہے وہ عراق کے داعش ہو یا بوکو حرام نائجیریا کے بوکو حرام ہو یا اس کے علاوہ ممالک میں رہنے والے خوارج ہوں. ان کے اور میں نے چند نام لیے ہیں, اس کے علاوہ بھی مسلمانوں کی بعض جماعتوں میں, مسلمانوں کے بعض فرقوں میں اس خوارج کا عقیدہ, ان خوارج کے عقیدے, ان خوارج کا منہج, ان خوارج کے صفات پائے جاتے ہیں. بی کیئرفل, اپنے آپ کو بچائیے, اپنے آپ کو ان سے دور رکھیے. طریقہ کار کیا ہے بھائی, علم حاصل کرنا, دین کا, اللہ کا, رسول اللہ علیہ وسلم کا, قرآن کا, حدیث کا, سلف صالحین کے منہج کا, اور علماء سے قریب رہنا. یہ دو چیزیں اگر ہم نے چھوڑ دی, خوارج کے ساتھ ہم بھی مل جائیں گے, اللہ محفوظ رکھے. اگر ہم نے علم چھوڑ دیا, علماء کو چھوڑ دیا, تو اسی صورت میں بربادی ہوگی, بربادی ہوگی, بربادی ہوگی. بہت سارے لوگ جو جذبات میں آ کر خوارج کے منہج کو انہوں نے اپنایا, آنکھیں بعد میں کھلی, ان کو پچھتاوا ہوا کہ ہم غلط راستے پر آ گئے. لہٰذا میرے نوجوان ساتھیوں, ماں اور بہنوں, مسلمان بھائیوں, جذبات کو شریعت کے تابع رکھیں, اپنے جذبات پر کنٹرول ہو, کتاب و سنت کی روشنی میں جذبہ ہو, کتاب و سنت کے خلاف جذبہ نہ ہو. سلف کا منہج اپنانا ہر چیز میں ضروری ہے. علماء کی قدر کریں, علماء سے رجوع ہو, علماء کی صحبت میں رہیں تاکہ وہ ہمیں گائیڈ کر سکیں. یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, علماء امت پر ان کے ماں باپ سے زیادہ رحم کرتے ہیں, اس لیے کہ ماں باپ دنیا کی تکلیف سے اپنی اولاد کو بچاتے ہیں, علماء آخرت کی تکلیفوں سے امت کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ فرقوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے, سلف کا منہج اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. خوارج موجودہ دور میں جو بڑی بھیانک طریقے سے پھیل رہے ہیں ملکوں میں, ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی, سلف کا منہج پتہ کرتے ہوئے سلف کے منہج پر قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.